بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہر کسی کے اعمال کی خبرگیری کرنے والا، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا، بھلائی کا بھلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ، نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے کتاب کو نازل کیا، اس میں تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا اور سزا کو مرتب کیا۔ لہٰذا تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور تمام نعمتوں پر اس کا شکر ہے جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا مطلب ہے بندہ اپنے دلی لگاؤ سے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص عبادت کرے، اسی کو اپنا سب کچھ جانے اور اس کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت پوری ہونے کی امید رکھے اور غیر اللہ کا ہرگز خیال نہ آئے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عقل و شعور دیا اور اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے کا سلیقہ عطا کیا تاکہ ہم اس کی رضا حاصل کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی ذات پر سچے دل سے ایمان لائیں۔ وہی تنہا عبادت کے لائق ہے اور پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم اپنا سر اسی کے آگے جھکائیں اور ہر حال میں اسی کی اطاعت و عبادت کریں، اس کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کریں اور نہ اس کے حکم کے خلاف کسی کا حکم مانیں، تب ہی جا کر اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس آیت میں ایمان کے 4 درجے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔ اللہ ایک ہے، یکتا ہے اور ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے اور ہر شے جس کا وہ ارادہ کرے اس پر قدرت رکھنے والا ہے اور کوئی بھی چیز اس کے قدرت اور علم سے باہر نہیں۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا۔ یہ اس طور پر ہو کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے بلکہ وہ معصوم ہیں اور ہر نافرمانی سے پاک ہیں، نیز اللہ اور انبیاء و مرسلین کے درمیان احکام و پیام کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ یہ اس طور پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اپنے رسولوں اور نبیوں پر نازل کیں وہ سب بلا شبہ برحق ہیں، اور قرآن کریم جیسا کہ پہلے دن نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی ہے اور کسی بھی طرح کے رد و بدل سے قیامت تک پاک رہے گا۔ رسولوں پر ایمان لانا۔ یہ اس طور پر ہو کہ وہ اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں اور ہر نافرمانی سے پاک اور معصوم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں اور ان میں بعض انبیاء و رسل بھی بعض سے افضل ہیں۔ ہماری ظاہری اور باطنی زندگی میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا اسی قدر ضروری ہے جس قدر زندہ رہنے کے لیے سانس لینا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی زندگی کا اصل مقصد ہے، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ایک بندہ اپنے معبود کی معرفت حاصل کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی پاتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء و مرسلین تشریف لائے، سب نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے ساتھ اس کی عبادت و بندگی پر ہمیشہ زور دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دلی لگاؤ اور ربط و تعلق کو ایک اللہ کے لیے خاص کر دے، اسی کو اپنا سب کچھ جانے اور اسی کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت پوری کرنے کی امید رکھے اور دل و دماغ میں صرف اسی کی عظمت و بڑائی کا سکہ جمع رہے، غیر اللہ کا خیال ہرگز نہ آنے دے۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ یہ کیفیت و حالت ایک مومن کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اس کے دل و دماغ پر یہ چھا جائے
کہ حقیقت میں تمام طرح کی عظمت و کبریائی اور حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی شے توجہ کے قابل نہیں۔ گویا زندگی کے ہر شعبے میں ہی اللہ پیش نظر ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا تعلق حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جڑا رہے تو وہ اس صفت سے آراستہ ہو جائے جو ایک مومن کی شان اور سچے ایمان کی علامت ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک ہمیں عبادت اور بخشش کے موقع دیتا ہے، جیسے رمضان المبارک، شب معراج، شب برات وغیرہ۔ آج ہم شب برات اور اس کی عبادت پر بات کریں گے۔ محترم ناظرین، شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے؟ کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور دن میں روزہ رکھا کرو اور فرض نمازوں کے بعد نفل نماز ادا کیا کرو۔ آپ شب برات والی رات آپ ضرور ادا کیجیے گا، اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات میں یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لیے تو اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے، کوئی خاص صورتیں ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے آپ۔ یعنی 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ اسی طرح 2 رکعتوں کے بعد ہم نے سلام پھیرنا ہے اور 12 رکعتیں پوری پڑھنی ہیں، اور یہ نفل نماز ہے۔ اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے، تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں، سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں،
پھر جو بھی آپ کو صورت آتی ہو، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے وہ صورت آپ تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورہ کوثر یاد ہے تو آپ یہ صورت پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح جو صورت اخلاص ہے اس کی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے یا جو بھی صورت آپ کو یاد ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، رکوع سے کھڑے ہوں، ایک رکعت مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیا آپ نے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی صورت ملائیں گے، رکوع اور سجود قاعدہ، اور اس کے بعد تشہد، درود پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی 12 رکعتیں 6 سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت اصل میں دل کا ارادہ ہے۔ نیت اس طرح سے کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مستحب ہے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا۔ تو اس طریقے سے یہ 12 رکعت آپ ادا کریں گے۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس لیے اس رات میں ان نوافل کا اہتمام بھی آپ ضرور کیجیے۔ اور بہتر اور افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے، رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں گے۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے۔